الائنمنٹ کے ساتھ کسی پولیٹیکل پرسنالٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اگر الائنمنٹ تبدیل ہوئی ہے تو پیورلی اس کی ٹیکنیکل ریزنز ہیں جو کہ ٹیکنیکل لوگ چاہے وہ انکوائری میں ہوں چاہے وہ رسپونڈنٹ ہوں جن کی انکوائری ہو رہی ہو وہی بتا سکتے ہیں لیکن جو اس وقت ہمیں بتائے گی. اب دوسری بات جس میں نام لیا گیا, ہم تو بیچارے لوگ ہوتے ہیں, کہیں دھول اڑتی ہے تو بس ہی کسی نہ کسی سیاسی اڑائی اس سے. سب سے آسان نام کسی سیاسی کا ہوتا ہے, نام لینا بھی آسان ہے, اس کا پرچار کرنا بھی. تو میں بھی ٹی وی میں سنتا رہا, مختلف ٹاک شوز میں بھی سنتا رہا, مختلف یوٹیوب چینلز پہ بھی سنتا رہا, اور مجھے افسوس ہوا. مثال کے طور پہ میں ایک کا ریفرنس دینا چاہتا ہوں. یوٹیوب چینل ہے اور عمران خان صاحب اس پہ 2 پروگرام, میں نے عمران خان صاحب کوئی اینکر ہیں, پتہ نہیں وہ ریگولر ٹی وی میں کون سا پروگرام کرتے ہیں, میرے علم میں نہیں ہے. انہوں نے 2 باتیں کی, میں 2 باتوں تک اپنے آپ کو محدود رکھوں گا. ایک تو یہ ہے کہ میری وزارت تبدیل کی گئی, پہلے مجھے پیٹرولیم دی گئی تھی, پھر وہ تبدیل ہوئی کسی سکینڈل کی بنیاد پہ. مجھے افسوس ہوا, شرم آنی چاہیے انہیں, مجھے افسوس ہوا. دیکھیں وزارت ایک میری نہیں تبدیل ہوئی, اور بہت ساری وزارتیں بھی تبدیل ہوئیں, اور وزارتیں تبدیل کرنا پروریگیٹو ہے پرائم منسٹر کا. وہ کس کھلاڑی کو کس پوزیشن پہ کھلاتے ہیں یہ پروریگیٹو ہے ان کا. انہوں نے پیٹرولیم مجھ سے لی, کسی اور کو دی, مجھے کوئی اور وزارت دے دی. اگر کوئی سکینڈل ہوتا تو مجھے گھر بھیج دیا جاتا, اور اگر سکینڈل ہوتا موصوف کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن ہے تو اس وقت بھی وہ میڈیا کے ساتھ تعلق تھا, ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک تھے, تو سکینڈل کو ہائی لائٹ کرتے, سکینڈل کو لے آتے. اب 2.5 سال بعد ذکر کرنا ہے ایک سکینڈل کی بنیاد پر میری وزارت تبدیل کی گئی, اور پھر موٹر وے الائنمنٹ کو بھی ایک سکینڈل بنانے کی کوشش کر کے اور میرے ساتھ اسے لائن کرنے کی کوشش کی گئی. اس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں. اسے کہتے ہیں 2 نمبری صحافت, اور میں چیلنج کر رہا ہوں آج کے اس پلیٹ فارم پہ کہ انہیں ثابت کرنا چاہیے. میں چیلنج کر رہا ہوں کہ وہ کون سا سکینڈل تھا جس کی بنیاد پر مجھ سے پیٹرولیم لی گئی, اور اس سکینڈل کو پرسیو کریں, اسے ہائی لائٹ کریں. اور جو سیکنڈ سکینڈل بنانے کی ناکام کوشش کی گئی, میں ایک بات خدا اور رسول کو گواہ رکھ کے کہہ رہا ہوں, میں نے اور میرے خاندان نے 5 دہائیوں سے سیاست عبادت سمجھ کے کی ہے, خدمت سمجھ کے کی ہے, دیانتداری سے کی ہے. سیاست کو ذریعہ معاش نہیں بنایا, سیاست کو ذریعہ پہچان نہیں بنایا. اور میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں, اس ملک کے ادارے بھی موجود ہیں, ایجنسیاں بھی موجود ہیں, اور انویسٹیگیٹو میڈیا بھی موجود ہے. رنگ روڈ کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھانہ رواد تحصیل پنڈی, رنگ روڈ اٹک لوب تحصیل فتح جان مورت کے آگے, رنگ روڈ تحصیل ٹیکسا موزہ وڑی اکلا پسوال, رنگ روڈ اینڈ پوائنٹ سنجانی. سٹارٹنگ پوائنٹ سے اینڈ پوائنٹ تک میری یا میرے بھائی, میرے بیٹے, میرے بھتیجے, میرے خاندان, میرے قوم کی کسی ایک فرد کی 1 انچ 1 مرلہ ثابت ہو جائے تا یاد سیاست پورا خاندان چھوڑ دے گا. اور شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو بلیم گیم کرتے ہیں. میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں, چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں, اور ان موصوف سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں جنہوں نے پہلے سکینڈل کی بھی بات کی اور دوسرے سکینڈل کی بھی بات کی.
کہ وہ ثابت کر دیں کبھی زمین تھی، کبھی زمین لی، کبھی زمین دی، کبھی زمین ہے، تو میں سیاست چھوڑنے کے لیے. ہاں پھر مجھے لنک کرنے کی کوشش کی گئی کسی سوسائٹی کے ساتھ. لنکیج ہے بہت سارے سیاستدانوں کا سوسائٹیز کے ساتھ، لنکیج ہے بہت سارے بیوروکریٹس کا بھی سوسائٹیز کے ساتھ، اور معذرت کے ساتھ لنکیج آپ کا بھی ہے، صافی برادری میں سے بھی لوگ ہیں، لنکیج آپ کا بھی ہے. میرا کوئی لنکیج نہیں ہے، میرے خاندان کا کوئی لنکیج کسی سوسائٹی کے ساتھ نہیں ہے، کوئی مالی مفادات نہیں ہے. پہلے پہاڑوں کا سینہ پھاڑتے تھے، روٹی کھاتے تھے. وہ سوسائٹی والوں نے مینج کیا، سپریم کورٹ سے ایک ڈیسیژن لیا، کہا جی کریشر بند ہونے چاہیے. زمین کا سینہ چیرتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، خود کھاتے ہیں، بچوں کو بھی کھلاتے ہیں. دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، میں نے کبھی اس انداز میں گفتگو نہیں کی. سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں، عزت پہ عرف آئے گا، مرنے کو ترجیح دیں گے، مارنے پہ ترجیح دیں گے. تو میں حد تک عزت کا دعویٰ کروں گا اس شخص کے خلاف، میں جاؤں گا اس شخص کے خلاف جو میری ذات پہ، میرے کردار پہ، میرے خاندان پہ اس طرح کی ناپاک زبان کھولے گا. اسے چھوڑوں گا نہیں، کوئی بھی ہو. میرے لیے قابل احترام ہے، عزت دار لوگ ہیں، ہم عزت دار لوگ ہیں، عزت کرنا بھی جانتے ہیں، عزت کرانا بھی جانتے ہیں. لیکن جو اس طرح کی کریں گے تو ان کے لیے تو کم از کم چلے. پروگرام تو اور بھی ہوئے ہیں، تو میں ایک کو کوٹ کر رہا ہوں جس نے کہا کہ پہلے بھی اسکینڈل کی بنیاد پہ نکالا گیا. ایک دم جناب جس دن آپ کہیں اسکینڈل لے کے آ جائیں میں یہیں آ جاؤں گا. کسی کورٹ آف لا میں جائیں، اسکینڈل لے کے آئے، میں آ جاؤں گا. پہلا اسکینڈل بھی لے آئے، دوسرا اسکینڈل بھی لے آئے، میری ایفیلیشن کسی سوسائٹی کے ساتھ بتا دیں، میری ملکیت اس پوری تحصیل ٹیکسلا پوری الائنمنٹ میں بتا دیں، ود ڈاکومنٹری ایویڈنس آ جائیں. تو میں ایک پروگرام تو اور لوگوں نے بھی کیے، لیکن ایک صاحب بہت بڑھ چڑھ کے بول رہے تھے نا، میں ان کے لیے کہ جو کہتے ہیں کہ پیچھے پیٹرولیم میں بھی اسکینڈل تھا اور اب بھی اسکینڈل. اور پھر مسلم لیگ سیاسی جماعت، کسی زمانے میں آپ نے بھی سنا ہوگا، ہسٹری میں دلچسپی رکھنے والے لوگ، پرانے نواب وقتوں میں نا نواب روسا عمرہ چیکو رکھا کرتے تھے. چیکو میاؤں کے چیکو بھی ہیں، انہوں نے بھی کچھ چیکو رکھے ہوئے ہیں، اف آیا کرنے والے چیکو. کس موقع پہ اف آیا کرتے ہیں، موقع پہ میں بات نہیں کر سکتا. تو ایک چیکو نے کہا غلام سرور خان کی وہاں زمین تھی، اس کی بھائیوں کی زمین تھی، اس کی سوسائٹی تھی، اور اس کی سوسائٹی کو ایکسس دینے کے لیے الائنمنٹ تبدیل کی گئی. پریس کانفرنس کی. میں اس چیکو کو بھی چیلنج کرتا ہوں، اس کے میاں کو بھی چیلنج کرتا ہوں. لے آئیں کوئی ثبوت لے آئیں میرے اور میرے خاندان کے بارے میں. کوئی 1 انچ 1 مرلہ 1 کنال کہیں ہو، کہیں بیچی ہو، کہیں خریدی ہو، کہیں الائنمنٹ پہ آتی ہو، کسی سوسائٹی میں کوئی حصہ ہو، حصہ داری ہو میری، لے آئیں ثبوت. تو اگر ثبوت نہیں ہے تو یہ بلیم گیم نہیں ہونی چاہیے. تو دوسرا میں اس چیکو کو نوٹس دوں گا. وہ چیکو، اسے بھی حساب دینا ہوگا کہ وہ کل کیا تھا، آج کیا ہے. تو 2 والوں سے مجھے یا میرے خاندان کو بلیم کرنے کی کوشش کی گئی. تھرو آؤٹ نہ اس کی الائنمنٹ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، نہ کسی سوسائٹی کے ساتھ ہمارا فائنینشیل تعلق ہے، نہ ہمارے کہنے میں کوئی الائنمنٹ تبدیل ہوئی ہے. اور ہاں ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا
کہ کچھ جیسے ایک انکوائری کمیٹی بنی، انکوائری کمیٹی بنی ہیڈڈ بائی ایک کمشنر صاحب، اور اس انکوائری کمیٹی میں رکھا گیا ڈپٹی کمشنر پنڈی کو بھی اور ایک ایڈیشنل کمشنر پنڈی کو بھی، اور چوتھا کوئی اور وہ رکھ سکتے۔ انکوائری کمیٹی نے انکوائری کی ہوگی، لیکن جو انکوائری رپورٹ کنوینئر نے فائنل کی اسے انکوائری کمیٹی کے ممبران نے انڈورس نہیں کیا، اور انہوں نے اپنی انڈیپینڈنٹ رپورٹ اپنے دستخطی دی۔ اس کا مقصد کہ وہ انکوائری رپورٹ جو کنوینئر صاحب نے بھیجی چیف منسٹر صاحب کو اور جس پہ منوان ایکشن لے لیا چیف منسٹر یا پروونشل گورنمنٹ نے، وہ رپورٹ میرے خیال میں کنٹروورشل بنتی ہے کہ جب کہ اس انکوائری کمیٹی کے ایک ممبر یا دو ممبر اس پہ ڈائسنٹ کریں، اختلاف کریں اور اپنی انڈیپینڈنٹ رپورٹ بھیجیں، علیحدہ رپورٹ بھیجیں، تو اس رپورٹ کی افادیت کوئی نہیں رہ جاتی، وہ رپورٹ کنٹروورشل ہو جاتی۔ اور پھر وہ جو افسران تھے، دیکھیں اچھے لوگوں کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ ڈپٹی کمشنر پنڈی یا پنڈی کا سٹاف انتہائی آنےسٹ، کمپیٹنٹ، اسٹریٹ فارورڈ، ٹھیک لوگ تھے۔ 1.5 سال 2 سال ہماری گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے کام کیا، اور ایک انکوائری کمیٹی کے رکن نے جب دستخط نہیں کیے، انڈورس نہیں کیا کمشنر کی رپورٹ کو، تو اسے بھی تبدیلی کا یہ جسٹیفائی نہیں کرتا میرے خیال میں۔ اور ہماری گورنمنٹ تحریک انصاف کی گورنمنٹ یہ بات انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتی۔ اور چیف منسٹر صاحب کو کہ یہ انکوائری کنٹروورشل ہو گئی ہے، اس انکوائری رپورٹ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے کسی اور آئی ایس فورم سے۔ پروونشل گورنمنٹ کے پاس بھی آئی ایس فورمز موجود ہیں، کل کیبنٹ ہے، میں کیبنٹ میں بھی بات کروں۔ اصولاً مجھے پہلے کیبنٹ میں کرنی چاہیے تھی، پھر آپ کے پاس آنی چاہیے تھی، لیکن میں اتنا صبر نہیں کر سکتا، اور میں اس پہ بھی بات کروں گا۔ تو اس پہ بھی ایک نئی انکوائری کمیٹی، انکوائری کمیشن، کوئی انکوائری کرنے والا ادارہ بنے جس میں نام پولیٹیشنز کے بھی آتے ہیں، جیسے کہ میرا نام، میرے خاندان کا نام، میرے ایک اور کولیگ زلفی بخاری، ضرور ان کے وہ ننیال ہیں، رشتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں یہ بیٹھ کے انہیں کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن حقیقت بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو سنجانی زگ زیگ ہے وہاں بھی سوسائٹیز تھیں، اور سوسائٹیز کی زمین ایکوائر کرنا زیادہ مہنگی پڑتی، تو وہاں ایگزسٹنگ روڈ سنجانی پسوال روڈ 88 فٹ وائڈ روڈ، اسے لائن رکھا گیا اور اس کے ساتھ اس کے آر او ڈبلیو ایکوائر کیے گئے کہ گورنمنٹ پہ خرچہ کم پڑے، اور سی ڈی اے اس کے ممبر پلاننگ، ان کی ریکویسٹ، میرے پاس وہ ساری ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے، سی ڈی اے کے ساتھ میں نے خود میٹنگز کی کہ سنجانی میں جو انٹرچینج بننا ہے اور سنجانی سے جو اسلام آباد کو نئی انٹرنس ملنی ہے، سیکنڈ انٹرنس، دیکھیں نا کیپیٹل کو آپ پورے N5 جی ٹی روڈ کو کہتے ہیں، M1 M22 موٹر ویز کو کہتے ہیں، ساری ٹریفک ایک کٹھی ہو کے ایک سری نگر ہائی وے پہ آ رہی ہے۔ کیپیٹل سٹی میں نارتھ کی ٹریفک، ساؤتھ کی ٹریفک جوائنٹلی ایک پہ آ رہی ہے، تو اسے سیکنڈ آلٹر دینے کے لیے سنجانی سے سیکنڈ انٹرنس ضروری تھی، جس کے لیے ہم نے پچھلے دور میں بھی کوشش کی، تو اس کا کچھ عرصہ پہلے پرائم منسٹر نے گراؤنڈ بریکنگ بھی کی،
تو سنجانی کے مقام پہ اسے کنیکٹ کرنا ضروری تھا. اس میں کسی بیوروکریٹ، کسی پولیٹیکل پرسنالٹی کا کوئی نیگیٹو رول نہیں تھا. اور میں اپنے آپ کو تو آپ کی عدالت، عوام کی عدالت، خدا کی عدالت میں پیش کرتا ہوں کہ ہمارا نہ اس رنگ روڈ کی الائنمنٹ چینج کرنے میں کوئی تعلق، نہ نووا کے ساتھ فائنینشیل تعلق. ذاتی تعلق ہو سکتا ہے کسی گھر کے ساتھ، کسی خاندان کے ساتھ، کسی انڈیویجول کے ساتھ، کوئی کھانے پہ بلائے تو جایا جا سکتا ہے، لیکن کوئی کمپنی میں پارٹنرشپ، کوئی شیئر ہولڈنگ شپ، کوئی زمین میں پارٹنرشپ، فائنینشیل تعلق نہ کسی سوسائٹی کے ساتھ ہے. لیکن ایک بات میں بھی سوال کرتا ہوں، نووا سوسائٹی 10,000 کنال کی سوسائٹی ہے، میرا علاقہ ہے. کیپٹل سمارٹ سٹی 1,00,000 کنال کی سوسائٹی، بلیو ورڈ سٹی 1 کنال، اور اس کے پیچھے پولیٹیکل پرسنالٹیز، ان کا نام کیوں نہیں یاد لیتے لوگ؟ اس کے علاوہ بھی سوسائٹیز، بے شمار سوسائٹیز، اور سوسائٹیز جو کچھ کر رہی ہیں، ہر سوسائٹی جس طریقے سے لوگوں کے جیب کاٹ رہی ہے. ایک ہفتے کی مہلت کے بعد پھر آپ کے پاس آؤں گا، ان سوسائٹی والوں کا بھی کچا چٹھا کھولوں گا کہ یہ سوسائٹی والے کیا کرتے ہیں. تو میرا کسی سوسائٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ایک سر، آپ نے رنگ روڈ کے اوپر بڑی گفتگو فرمائی. آپ نے کہا کہ اس اسکیم سے کسی پولیٹیکل پرسنالٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے، انکلوڈنگ ذوالفقار صاحب کی اولاد. سر یہ فرمائیے گا کہ آپ اس کے اوپر کا کیبنٹ ہے، اس کے اوپر ایک نئی انکوائری کمیٹی کا کہیں گے، چونکہ پہلے انکوائری کمیٹی کو کنٹروورشل ہو چکی تھی سیکنڈ روڈ کے حوالے سے. دوسرا سر، آپ نے نالج میں ایک چیز لانا چاہتا ہوں کہ ڈی جی موسمیات کراچی، انہوں نے چھوٹے اسٹاف کی کوئی شہر بدل کر دیا، کوئٹہ گلگت، آگے چھوٹے اسٹاف کو ٹرانسفر کر دیا. آیا یہ روٹیشن پالیسی کا حصہ ہے یا کوئی ذاتی پسند آپ سے؟ تھینک یو. یہ جو دوسرا پارٹ ہے ڈی جی میٹ کے بارے میں میرے علم میں نہیں ہے. ڈپارٹمنٹ کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں پوسٹنگ ٹرانسفرز کی، لیکن اسے میں دیکھ لوں گا. جہاں تک پہلے پارٹ کا ایشو ہے جو کہ مین ایشو ہے، میں اپنی پریس ٹاک میں کہہ چکا ہوں کہ اسے ری وزٹ کرنا چاہیے، ری انکوائر کرنا چاہیے، اسے پھر دیکھنا چاہیے، اور یقیناً کل کیبنٹ میں بات ہوگی اور یہ نقطہ میں وہاں بھی ریز کروں گا. تھوڑی سی انفارمیشن ہے جو اپنا 33 صفحات پر مشتمل جو انکوائری رپورٹ آئی ہے، اس میں تو کسی جگہ بھی آپ کا نام نہیں آیا ہے کہ سرور خان صاحب پر کوئی روز ہو، باقی چیزیں ہوں. تو دوسرا، اس کے باوجود آپ نے اس رپورٹ کو متنازع ڈکلیئر کر دیا. اس کی تھوڑی دوسری طرح واضح کیجیے کہ آپ کا نام بھی نہیں آیا، رپورٹ میں ڈسکس بھی نہیں ہوا. دوسرا، نووا سوسائٹی کا آپ نے نام لیا، اس رپورٹ کے اندر کو لکھا کہ نووا کا جو این او سی ہے وہ سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے جاری ہوا، فنل ایریا کے اندر این او سی جاری نہیں ہو سکتا. اس کی پوزیشن ذرا واضح کر دیں سر پلیز. جہاں تک آپ کی پہلی بات کا تعلق ہے، پہلی بات آپ کا نام دیکھیں، میں نے جو انکوائری کمیٹی بنی اس میں بھی میرا نام نہیں ہے. جو انکوائری رپورٹ چاہے ڈی سی کی گئی چاہے کمشنر کی گئی، اس میں بھی میرا نام نہیں ہے. میرا نام کہیں سے فیڈ ہوا، کسی نے فیڈ کیا، کسی کے کہنے پہ کسی نے لیا، کچھ میڈیا ہاؤسز سے لیا گیا اور ایک پولیٹیکل پارٹی کی حوالے سے لیا گیا. تو میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ دیکھیں نا، بات لوگوں نے انکوائری رپورٹ کو نہیں دیکھنا، لوگوں کی ذہن نشین رہنی ہے جو ڈسکشن میڈیا میں ہو. تو میں نے میڈیا میں بھی اپنی لوگوں کی نظر میں بھی اپنی پوزیشن کلیئر کرنی ہے. گو میرا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں. باقی رہ گیا ایشو فنل ایریا. فنل ایریے پہ 15 اپریل کو انکوائری کمیٹی بنی، 27 اپریل کو، 15 اپریل کو سی اے کے ایئرپورٹ مینیجر نے ایک لیٹر لکھ دیا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اٹک کو کہ دیکھ لیں کہ کہیں نووا فنل ایریے میں کام تو نہیں کر رہا. یہ 15 اپریل کو ہم نے پہلے پوائنٹ آؤٹ کر دیا. باقی جو انہیں این او سی ملا
وہ 29 جنوری کو انہوں نے این او سی کے لیے اپلائی کیا, 29 جنوری. اور جو ہم نے رولز امینڈ کیے, کیبنٹ کی امینڈمنٹ اس میں موجود ہے, اپروول موجود ہے ہائٹ کلیئرنس کے بارے میں. وہ تھا ہائٹ کلیئرنس کے بارے میں کہ 182 فٹ ہائٹ تک ابو گراؤنڈ لیول, سی لیول 182 فٹ تک آپ جا سکتے ہیں ورٹیکل. تو وہ ان کا این او سی. اچھا, اگر آپ غور فرمائیں, تھوڑا سا غور فرما لیں, ڈاکومنٹ لے لیں, جو انکوائری کمیٹی نوٹیفائی ہوتی ہے وہ 27 اپریل کو نوٹیفائی ہوتی ہے, اور اس کے ٹی او آر میں این او سی نووا کا لکھ دیا جاتا ہے. ٹی او آرز میں دیکھے ہوں گے, دیکھ لیجئے گا پیرا 9. انکوائری کمیٹی 27 کو نوٹیفائی ہوتی ہے, پیرا 9 میں این او سی مینشن کر دیا جاتا ہے, جبکہ این او سی 29 مئی کو ملتا ہے, 29 اپریل کو ملتا ہے. تو وہ انکوائری کمیٹی میل آف آئی ڈی تھی, اس کے ٹی او آر بھی میل آف آئی ڈی تھے. یہ دونوں لیٹر آپ کے پاس موجود ہوں گے. جی سر. جو رپورٹ ہے اس کو کنورشن قرار دیا جائے, نمبر 1. لیکن آپ کی حکومت نے کمشنر کو, پھر ڈپٹی کمشنر کو, پھر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کو تبدیل کیا, ایسے شخص کو لگایا گلزار شاہ کو کمشنر, جو پی ایم ایل ایم کا یوٹیلٹی اسٹور کا ایم رہا اور 1.80 کروڑ کی امبیزرمنٹ میں ملوث ہے. تو کیا آپ کی حکومت کو اور خصوصاً آپ ڈپٹی بخاری کو بدنام کرنے کے لیے گلزار شاہ نے یہ کام کیا؟ لیکن جی اس کے پیچھے کون سے عوامل ہیں یہ میں بھی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور اس کی ان کی تہہ تک پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ میں نہیں کہتا کون کیا تھا اور کون کیا ہے. دیکھیں جو ٹھیک تھے, میں نے رپورٹ کو, گورنمنٹ میں ہوں, فیڈرل منسٹر ہوں, پروونس میں ہماری گورنمنٹ ہے, نومینیشن پروونشل گورنمنٹ نے اس افسر کی, انکوائری کمیٹی پروونشل گورنمنٹ نے نوٹیفائی کی. تو میں نے تو انکوائری کمیٹی کو بھی چیلنج کیا ہے, میں نے تو اس رپورٹ کو بھی کنٹروورشل کہا ہے. میں بندوں پہ نہیں جاتا, میں عمل پہ جا رہا ہوں, ایکشنز پہ جا رہا ہوں. بہت شکریہ خان صاحب. آپ نے جس طرح پہلے ذکر کیا نواز سویٹی, کیونکہ آج کل نواز سویٹی کے حوالے سے زیادہ بات ہو رہی ہے, تو میں اس میں ایک سنت کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے بیٹے منصور کا, جنید کا ایک تعلق ہے, اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں, ذرا کا یہ کہنا ہے کہ وہ زمین کی خریداری کے لیے وہاں پہ ان سے ملتے بھی ہیں, ان سے بات بھی کرتے ہیں کہ نواز سٹی کے حوالے سے. کیا یہ ہے ایسی بات جو آپ کی سیاست کے حوالے سے ہوتی؟ میرا اس گھر کے ساتھ, اس خاندان کے ساتھ 35 سالوں سے تعلق ہے, اور 35 سالوں میں ہو سکتا ہے 3500 بار ملے ہوں. کسی کے سوشل کانٹیکٹس پہ تو پابندی کوئی بھی نہیں لگا سکتا. تعلقات آپ کے بھی کسی کے ساتھ ہو سکتے ہیں, میرے بھی. میں تعلقات سے ڈینائل نہیں کر رہا ہوں. فائنینشیل تعلقات ہمارے, نہ میرے کسی بھائی کے, نہ میرے کسی بیٹے کے. زمین خریداری تعلق ہی کوئی نہیں ہے ہمارا. خریداری سوسائٹی, زمینیں بیچنے والے, زمینیں لینے والے لیتے بھی ہیں, دیتے بھی ہیں, کہ ہمارا ان سے کیا تعلق ہے. لیکن جی میں تو پہلا شخص ہوں کہ جب میڈیا میں خبر چھپی کہ میں بھی نیب کے ریڈار پہ ہوں, تو میں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے کہا میں ویلکم کرتا ہوں نیب کو, آپ سارے لوگ اس کے گواہ ہیں. میں نے کہا بالکل میری انکوائری ہونی چاہیے, اور میرے ساتھ میری فیڈرل کیبنٹ کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. لیکن جب ان کی ہوتی ہے, جنہوں نے 35 سالوں سے دونوں ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹا ہے اور لوٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, اگر ان کی کوئی انکوائری شروع ہوتی ہے تو چیخو پکار کی ہوتی ہے. تو میں تو ویلکم کرتا ہوں اگر چیئرمین نیب اس ایشو پہ بھی انکوائری کرے, نیب کرے,
IB کرے, ISI کرے, اینٹی کرپشن کرے, FIA کرے, کوئی بھی ایجنسی کرے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آئے کہ کس کی غلطی, کس کے کہنے پہ الائنمنٹ تبدیل ہوئی, کوئی غلط لینڈ ایکوزیشننگ ہوئی, کوئی اس میں کسی جگہ ہمارے مالی مفادات ہیں کسی کے ساتھ, یہ نیب کرے, FIA کرے, جو مرضی کرے, ہم تو ویلکم کرتے. آپ کہہ رہے ہیں نووا سٹی کے ساتھ کا تعلق نہیں ہے, آپ کے فرنٹ مین کا نام بہت گونج رہا ہے, حاجی عبدل کا نام بہت گونج رہا ہے, آپ کے بیٹے منصور کا نام گونج رہا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے جو چیف آفیسر فتح جنگ ہے انہوں نے ایک رپورٹ بھیجی ہے چیف منسٹر کو کہ نووا سٹی والے 20,000 فائلیں بھیج چکے ہیں جبکہ ان کے پاس جگہ کم ہے, اور جو آپ نے ان کو NOC دیا 29 جنوری کو, اس ٹائم رنگ روڈ کا منصوبہ زیر بحث تھا کمشنر ڈپٹی کمشنر میں. تو یہ اطلاعات ہے جو وقفانے حال یہ بتاتے ہیں کہ آپ نووا نے 20 بیچی ہیں, نووا نے 50 بیچی ہیں, نووا نے 100 بیچی ہیں, اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیاں بے شک انکوائری کریں ان کے پاس زمین کتنی ہے اور انہوں نے فائلیں کتنی بیچی ہیں, یہ ان کا کام ہے. چیف افسر نے کیا کہا, کیا لکھا, اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. کہ وہاں کو کتا گلی میں کھڑا بھونک رہا تھا, منہ اس کا تمہاری طرف تھا, تو اس بھونکنے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. جو کو غلط کہتے ہیں, میں تو اپنے خاندان کی اپنی ہر بات کا ذمہ دار ہوں کہ نووا کے ساتھ کوئی فائنینشیل تعلق نہیں ہے. NOC اگر دیا ہے, NOC کی ورڈنگ بھی دیکھ لی جائے کہ NOC کے ورڈنگ میں ہائٹ کلیئرنس ہے. NOC کے اگر منسٹری آف پروویژنل NOC ہے کہ منسٹری آف ڈیفینس کا سرٹیفکیٹ NOC چاہیے ہوگا. NOC اگر منسٹری آف ڈیفینس دے گی, نیگیٹو ایریا سے ڈکلیئر کیا گیا ہے, تو پھر یہ اس پہ اپلیکیبل ہوگا. تو ہر چیز بڑی کرسٹل کلیئر ہے میرے بھائی. حاجی امجد صاحب دیکھیں جی, وہ میرے لیے قابل احترام ہے, میرے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, میرے MP ہیں, اور وہ ڈائریکٹر لینڈ بیریا ہیں. وہ آج سے نہیں MPA بن کے نہیں کام کر رہے, وہ MPA بننے سے 20 سال پہلے کا کام کر رہے ہیں. پراپرٹی کا ان کا بزنس ہے. یہ باتیں ان سے کیجئے گا, کم از کم ان کی جگہ جواب دے, میں نہیں ہو سکتا. جی 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 آپ کا انکوائری کمیٹی میں بھی نام نہیں ہے, لیکن اچانک 2 خبریں گردش کرتی ہیں, ایک آپ کے حوالے سے اور ایک آپ سے جو شخص ہوتا ہے کہ وہ حلف لینے جا رہے ہیں. اس طرح کی کچھ باتیں ہیں, کہیں کوئی انٹرنیٹ چیزیں تو نہیں ہے, سیاست ہے. دیکھیں جی, چکری والوں کا اتنا ہی چکر ہے کہ میرا نام کسی طرح 2-3 دن کچھ لبوں پہ میرا نام آ جائے. بندے کی خواہش رہ جاتی ہے, حسرت ہوتی ہے کہ میرا نام ہی کوئی نہیں لینا, میرے وال تکدا کوئی نہیں, میں پوچھدا کوئی نہیں, میں سلام کوئی نہیں کردا. میں ہے وہاں یا نہ, میں جینا یا مر گیا, تو کم از کم کچھ ویل وشر ایسے ضرور ہیں میڈیا میں ان کے, انہیں میں داد دیتا ہوں جو سیاسی طور پہ ایک مردہ شخص کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان ساروں کا سارے کھیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جی سر, جی سر. ہماری کمیونٹی کے کچھ لوگ اس میں شامل ہیں, نام لینا پسند کریں گے. نہیں, آپ تحقیق کریں. جی تحقیق کریں. یہ جو منصوبہ ہے عوامی ملیت کا, کیا یہ ماضی کی حکومتوں کی طرح اس اسکینڈل کے بعد یہ بھی فائلوں میں درج جائے گا, یہ بنے گا؟ دیکھیں جی, میں یہ جو انکوائری کمیٹی نوٹیفائی ہوئی ہے, سارا ایشو شروع ہوا تو میں نے عید سے پہلے پرائم منسٹر سے ملاقات کی, اور میں نے پرائم منسٹر کو یہ ریکویسٹ کی کہ یہ PTI کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے, اور نارتھ میں 2 بڑے پروجیکٹ جو کہ 70s میں, ارلی 70s میں یا لیٹ 60s میں ہوئے, ایک تربیلا ڈیم اور ایک منگلا ڈیم. یہ اس لیول کا پروجیکٹ ہے, نیشنل امپورٹنس کا پروجیکٹ ہے. اس سے اس کنٹروورسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے, اس سے پینڈ نہیں ہونا چاہیے. اور میں پھر اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں, بے شک 2017 کے الائنمنٹ پہ چلے جائیں, نووا ہے جائے جہنم میں, کوئی اور ہے جائے جہنم میں.
20 और 17 की अलाइनमेंट पे करें, लेकिन ये प्रोजेक्ट बनना चाहिए। ये पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है और पिंडी इस्लामाबाद वालों का प्रोजेक्ट है, और उसका पॉलिटिकल एडवांटेज पीटीआई को मिलना है। अगर ये रिंग रोड बनना है तो 2 नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज तहसील पिंडी और टेक्सला और 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज इस्लामाबाद की, ये हमें एडवांटेज में मिलेंगी। तो ये प्रोजेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है, पीटीआई के लिए फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, हमारे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल प्रोजेक्ट है। इससे जरूर बनना चाहिए। और अगर कुछ गलत हुआ है, जिसने गलत किया है हम में से है, कोई सियासी है, कोई ब्यूरोक्रेट है, उसे सजा भी जरूर मिले।